بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے ملکی سیاست کے حوالے سے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک خطاب کیا اور اس میں یہ کہا کہ جو وقت کی یعنی قدر و منزلت نہیں جانتا یا وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ساتھ اداروں کے حوالے سے بھی اب مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں، یعنی کچھ پالیسیز بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری جانب خواجہ آصف کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو خطاب ہے یا جو میڈیا ٹاک ہے اس پہ شدید رد عمل کا بھی اظہار کیا گیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس الزام کو سراسر مسترد کیا کہ کوئی امپورٹڈ حکومت قائم کی گئی ہے یا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے کوئی بیرونی سازش تھی یا کسی بھی قسم کی کوئی بیک ڈور جو ہے وہ چیزیں استعمال کی گئی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قانونی طریقے سے عمران خان کو ڈی سیٹ کیا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے نامزد کردہ نام نسرین جلیل کے نام جو قرآن نکلا تھا، اب وہ سمری جو ہے وہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی کو بھجوا دی گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر پاکستان جو ہیں وہ اس سمری پر سائن کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، یا پھر وہ یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ جو آبجیکشنز لگائی جا رہی ہیں جو کہ نسرین جلیل کے ایک خط کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مختلف سیاسی رہنما یا مخالفین جو ہیں وہ اس بات کو ایک پروپیگنڈا بنا رہے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جس نے انڈین ہائی کمیشن کو خط لکھا ہو اسے کیسے سندھ کا گورنر بنایا جا سکتا ہے۔ ان تمام حوالوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن قانون کے حساب سے اگر تو صدر پاکستان چاہیں تو اس سمری کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف 2 بار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قانونی طریقے سے وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ گورنر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی خود بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے، اور خاص طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، جو متحدہ قومی موومنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ کبھی وہ وہی جو نفیس لوگ تھے آج وہ غدار بھی ہیں، ان کو گند بھی کہا جا رہا ہے، تو اس حوالوں سے بھی بات ہوگی کہ کیا وہی لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے میں ساتھ دیا تھا، اب اگر حکومت گرا دی گئی تو وہ لوگ اتنے کم عرصے میں کس طریقے سے اتنے تبدیل ہو گئے کہ آج غدار بھی ہیں اور نفیس بھی نہ رہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عدنان اسماعیل صاحب، ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم عدنان صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں، خیریت سے ہیں سر؟ تھینک یو جی، شکریہ، بالکل ٹھیک، ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، وہی ایم کیو ایم جو آپ کی بڑے نفیس لوگ تھے، آپ نے ایم او یو سائن کیا، کبھی وہ دہشت گرد بھی رہے ہیں جن کے خلاف باقاعدہ کیسز بھی فائل کیے گئے، پھر وہی لوگ آپ کے ساتھ بھی ملے، اب وہ پھر غدار ہیں، وہ نفیس نہیں رہے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان کو آزاد کرانے کی ہے۔ اس میں ہم نے ان کو اپنے ساتھ لیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے، اس تحریک میں چلیں گے، اس کو پورا کریں گے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس میں ہرڈلز آئیں گی، اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی، پریشرز بھی آئیں گے، اس میں اپرچونٹیز بھی ملیں گی سامنے کی والوں کی طرف سے جیسے ان کو ملی ابھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اب یہ بات نہیں کر رہی کہ ہمارے گمشدہ لوگ کہاں ہیں، مسنگ پرسنز کدھر ہیں، ایسا کوئی مطالبہ نہیں رکھا گیا۔ ایم کیو ایم نے صرف مانگی تو وزارتیں مانگی، گورنرشپ مانگی، جس کا ان کو کنسرن ہے۔ ایم کیو ایم یہ نہ بھولے کہ انہوں نے اپنے مہاجر لوکل جو جس کی آواز بن کے انہوں نے ایک جماعت بنائی ہے، ان کو انہوں نے جواب دینا ہے اس بات کا، کیونکہ مسنگ پرسنز ان کے گئے ہیں۔ یعنی سر، جو معاہدہ کیا گیا تھا، جو آپ سے ایم او یو سائن ہوا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف ایم او یو کی حد تک تھا، کیا اصل میں ایسی کوئی ڈیمانڈ آپ کے سامنے نہیں رکھی گئی تھی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے سامنے؟ کیسی ڈیمانڈ؟ جو سر ایم او یوز میں چیزیں موجود تھیں، جس میں لاپتہ افراد کا بھی تھا، جس میں کراچی کی مردم شماری کو آڈٹ کرانے کی بات کی گئی تھی، 5% آڈٹ ہونا تھا، حیدرآباد میں یونیورسٹی بنانے کی بات کی گئی، K4 کے یا دوسرے دیگر ترقیاتی منصوبوں کی بات کی گئی، تمام چیزیں جس میں سے آفیسز کھولنے کی بات کی گئی، یہ تمام آپ سے ریٹن ایم او یو سائن تھا 18 نکاتی۔ اور یہ جو ایم او یو تھا اس میں سے، کیونکہ میں گائے بگائے ایم کیو ایم کے مختلف رہنماؤں سے ہماری بات چیت ہوتی رہی، آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی، آپ کا وفد یہاں آتا رہا، یہاں تک کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود پہنچے
بہادر آباد ایم کیو ایم کے مرکز پہ, اور اس وقت تک نہ کوئی سازش تھی نہ کوئی خط دکھایا گیا. اس وقت تک یہی لوگ بہت اچھے تھے, ان کے ساتھ چائے بھی پی, کھانا بھی کھایا. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی قسم کی لاپتہ افراد کی آفیسز کی کوئی بات ہی نہیں کی ایم کیو ایم نے. دیکھیں ایم کیو ایم نے جو ہم سے باتیں کی تھی نا, ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ایم کیو ایم نے جا کے ان کے ساتھ ملنا تھا تو ایم کیو ایم کو کیا وہ باتیں نہیں رکھنی چاہیے تھی سامنے؟ کیا ایم کیو ایم کو مہاجروں کا جواب نہیں دینا ہے؟ کیا ایم کیو ایم کو صرف وزارتیں ہی چاہیے تھی؟ کیا انہوں نے صرف گورنرشپ کی بات کرنی تھی؟ دو معاہدے ہیں ایم کیو ایم کے, جی, ایک وفاقی حکومت کے ساتھ ہے یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ, جی, اور ایک معاہدہ 24-25 نکات کا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. جی, اور یہ دونوں جو ایم او یوز ہیں اس میں بہت سی باتیں رکھی گئی ہیں. اب کراچی کے ایڈمنسٹریٹر سے لے کے سندھ کی گورنرشپ تک, وزارتوں تک, تمام چیزیں جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو ملنے جا رہی ہیں. جی ہاں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کا کہ جی ہمارے آفیسز بھی کھل جائیں گے, کچھ پرانے کھل جائیں گے, کچھ ہم نئے آفیسز لے لیں گے. یہ بات وہ کر رہے ہیں. لیکن سر بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ سے ایک ریٹن معاہدہ ہوتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, آج 4.25 سال بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس ریٹن معاہدے کی کسی بھی شق پہ ایم کیو ایم نے کوئی ہم سے 3-4 دفعہ, مجھے جمال صدیقی نے کہا جی کہ 3-4 دفعہ کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ نے بات ہی نہیں کی. سر آپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ریٹن معاہدہ آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کیا تھا. بھائی جان دیکھیں, وہ تو اگر ٹائم سلاٹ ہمارا پورا ہوتا, وہ ہمارے ساتھ پورے 5 سال رہتے, ہم 5 سال چلاتے, تو ہم اس کو کرتے نا کہ یہ کنٹینیو یہ پورا ہوا نہیں ہوا. دیکھیں پی ڈبلیو ڈی کے فنڈز آئے وہ ایم کیو ایم کو ملے, ایم کیو ایم نے ترقیاتی کام کرائے, جو بھی کرائے انہوں نے, جیسے بھی کرائے وہ انہوں نے اپنے مرضی اور اپنی من مانی سے کرائے نا, اپنے علاقوں میں کرائے ہوئے. ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ نہیں آپ ہمیں دے دیں یہ فنڈز, وہ انہوں نے کرائے. خان صاحب نے ان کو, پی ایم نے ان کو فنڈ دیے, بجائے اس کے کہ ظاہر ہے کیونکہ ان کو ڈائریکٹ فنڈز ملے, کیونکہ ہم تو سندھ گورنمنٹ کے اس پہ تھے, لیکن سندھ گورنمنٹ کو تو فنڈز کا پرابلم تھا, وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے وہاں سے فنڈ آ کے نکلتا ہی نہیں ہے, تو ظاہر ہے یہ بھی محروم ہو جاتے. تو ہم نے فنڈ بھی دیا, ہم نے جتنا ساتھ ایم کیو ایم کا دیا, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے اپنی پریس کانفرنس میں تردید بھی کی اس بات کی کہ جی ہم نے جتنا ساتھ ہمارا پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے ان پچھلے 3 سالوں میں جب ہم لوگ ان کے ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا اتنا سال تو ہمارا کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا ہے. تو ہم تو ایم کیو ایم کے ساتھ کافی عرصے چلے, اور ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ جی آپ اس میں ادھر ادھر نہ جائیں, آپ ساتھ رہیں. ہم نے یہ پاکستان کی جنگ ہے, ہم پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ وزارتوں کی جنگ نہیں ہے, یہ اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے. جب وہ باتیں کھلتی گئیں کہ لوگوں کے سامنے آتا گیا سارا اسکوپ اس کا, تو اس میں کون کون سی قوتیں شامل تھیں وہ تو سب نے قوم نے ہی دیکھ لیا پورا. چلے آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا آن لائن رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اینتھنی نوید. جی اینتھنی نوید صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی جی جی, بہت شکریہ جناب. جی اچھا اینتھنی نوید صاحب, آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے گورنر سندھ کی تقرری کے حوالے سے. نسرین جلیل صاحبہ کا نام جو ہے وہ سمری میں بھیج دیا گیا ہے, اور ممکنہ طور پہ اگر کوئی آبجیکشن نہیں آتی تو پھر صدر پاکستان کی جانب سے انہیں جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی کنسنسس سے ہی یہ سارے نام جو ہے وہ فائنل ہو رہے ہیں. تو کنسنسس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے جو سمری بھیجی ہے, تو ظاہر ہے ایک اتحادی جماعت ہونے کے ناطے وی آر سپورٹنگ پرائم منسٹر. اچھا, تو یعنی اس میں آپ لوگوں سے بھی کنسنسس لیا گیا, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کنسنسس کے ساتھ ہی آگے موو کی گئی ہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اب تک جو بھی آپ کو ایک آئینی طریقے سے جو حکومت کی تبدیلی آئی ہے اور اس کے بعد جو بھی سٹیپس ہو رہے ہیں وہ بالکل 100% کنسنسس کے ساتھ ہو رہے ہیں. کیونکہ اسے 2 معاہدے ہیں نا, ایک معاہدہ آپ کے ساتھ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا, اور ایک معاہدہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے جو کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے ہے. نہیں جی, جو وفاق یا صوبے میں جو بھی معاہدے ہوئے ہیں ساری اتحادی جماعتوں نے باہمی مشاورت کے ساتھ سارے معاملات طے کیے. اچھا سر, آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ جس طرح بھی خواجہ آصف کا بھی رد عمل آیا, عمران خان کے لیے باتیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن اگر آپ یعنی ان کی جو اس وقت جلسے جلوس ہیں یا جس طریقے سے لوگ سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سر, واقعی لوگ ساتھ ہیں یا سوشل میڈیا پہ کوئی مہم چلائی جا رہی ہے, یا صرف یہ دکھاوا ہے یہ تمام چیزیں؟ دیکھیں پولیٹیکل ایکٹیویزم تو کبھی بھی کسی ریاست میں نہیں رکنا چاہیے نا. پولیٹیکل ایکٹیویزم تو چلنا چاہیے, چاہے وہ حزب اقتدار کی ہو یا اختلاف کی ہو.
آپ عوام کے جو موبلائزیشن ہوتی ہے کسی بھی سطح پر، میں بینگ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، میں تو اس کو کبھی بھی نہیں اس کو نیگیٹو لوں گا، لیکن جب تک لوگ سیاسی میدان میں عملاً حصہ نہیں لیں گے تو آپ جو ریاستی امور ہیں یا یہ جو انفلوئنشل جو پولیٹیکل رول ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس پہ اثر انداز عوام کی خواہشات، ان کی جو ہے وہ توقعات وہ نہیں پوری ہو سکتی، تو ایکٹیویزم تو ہونا چاہیے. اچھا سر، آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اتنے دن کے ناغے کے بعد اوپن ہوتی ہے، شدید مندی کا رجحان، آپ کی حکومت موجود ہے ماشاءاللہ سندھ میں، وفاق میں کولیشن گورنمنٹ ہے، امید کی جا رہی تھی شاید کاروبار بہتر ہوگا. کیا وجہ سمجھتے ہیں سر، کیوں کاروباری حالات پاکستان کے بہتر نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ جو 3-3.5 سال میں جو اس ریاست میں بویا گیا ہے اب وہ اتنی جلدی نہیں کٹے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی اس جو سابقہ حکومت تھی اس نے 70 سالہ قرضوں کا ریکارڈ توڑا، اس نے مہنگائی کے ریکارڈ توڑے، اس نے بد اعتمادی کے ریکارڈ توڑے، اس نے بد نیتی کے ریکارڈ توڑے، اس نے کرپشن کے ریکارڈ توڑے. ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہی صرف عرض کریں گے کہ تھوڑے سے دن ٹھہر جائیے، ابھی یہ صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں، چیزیں گرپ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس بجٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فرق نظر آئے گا معاشی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی. اچھا سر، مہنگائی جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، عمران خان نے کل بھی اپنے خطاب میں کہا کہ جی پہلے مہنگائی بڑھتی تھی، میڈیا جگہ جگہ مائک لے کے دکانوں پہ عوام کے پاس پہنچا ہوتا تھا، اب مہنگائی بڑھ رہی ہے. اب سوال کریں نا کہ کیوں مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا مہنگائی عمران خان کی وجہ سے بڑھ رہی تھی؟ اگر عمران خان کی وجہ سے بڑھ رہی تھی تو عمران خان کے جاتے ہی پھر مہنگائی تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، اس کو نیچے کی طرف آنا چاہیے تھا. ہر چیز بڑھنے جا رہی ہے، چاہے ہم پیٹرول کی بات کریں، شاہ خورنوش کی بات کریں، سبزیوں کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ جب آپ پاور جو جنریشن پلانٹ ہے اس کی مینٹیننس ہی نہیں کریں گے، جب اس ملک میں بجلی کی پیداوار ہی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے یہ بجلی اور پیٹرول جو ہے یہ براہ راست جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے ہر چیز پر، تمام روزمرہ کی استعمال کی چیزوں پر، تمام اشیاء پر، تمام کاروباروں پر. تو یہ بات عمران خان صاحب کو مطلب یہ پتہ نہیں تھی یا ان کو کسی نے گھر پہ جگا کے نہیں بتایا تھا کہ جی آپ نے جو ہے وہ پاور پلانٹ کا ستیاناش کر دیا، آپ نے پیٹرول کی قیمتوں کا ستیاناش کر دیا، آپ نے مطلب کہیں پر کوئی بیلنس رکھا ہی نہیں ہے. اب یہ بھی ان کو سر آپ نے کہا پیٹرول کی قیمتوں کا ستیاناش کر دیا، یہ جو ریلیف دیا گیا آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جس طریقے سے 10 روپے کا ریلیف دیا گیا اور اسے 30 جون تک برقرار رکھنے کی بات کی گئی، اسے آپ کہہ رہے ہیں ستیاناش کر دیا پیٹرول کی قیمتوں کا؟ نہیں سر، میں یہ گزشتہ 3.5 سال کی بات کر رہا ہوں آپ سے. جی، یہ گزشتہ 3.5 سال میں جس طریقے سے آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے رہے تو لوگوں کو آپ نے کبھی اعتماد میں لینا گوارا ہی نہیں کیا، نہ ہی پارلیمنٹ کو آپ نے اعتماد میں لینا گوارا کیا. لیکن اب چیزیں جس طریقے سے کھل کے سامنے آ رہی ہیں، جو آپ نے ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے، جس طریقے سے پیٹرول کا پرائس اوپر نیچے جاتا تھا، کن کی خواہشات پہ جاتا تھا، ادویہ کے پرائس کن کے خواہشات پر اوپر نیچے ہوتے تھے، چینی کا بحران کس طریقے سے آیا، آٹے کا بحران کیا تھا، اب یہ ساری چیزیں کھلیں گی نا. انہی ساری چیزوں کی وجہ سے آج تک مہنگائی کا جو جن جو ہے وہ بے قابو ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا تو وقت لگے گا. تو سر کیا سمجھتے ہیں، کیا عوام کو ریلیف مل سکے گا؟ اب تقریباً 4 ہفتے ہونے کو جا رہے ہیں، 4 ہفتے بلکہ ہو چکے ہیں، تو اب مزید اور کتنا ٹائم لگے گا عوام کو ریلیف ملنے میں کہ کچھ عوام کو سانس ملے، کچھ چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئے، کچھ کاروبار بہتر ہو، عوام کا اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے؟ کب تک متوقع ہے سر؟ دنیا بھر میں ایک بیسک پرنسپل ہے، کوئی بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے نا تو اس کے فرسٹ 100 ڈیز جو ہوتے ہیں نا، فرسٹ 100 ڈیز جو ہوتے ہیں نا اس میں اس کی پرفارمنس جو ہے نا اس کے انڈیکیٹرز کو چیک کیا جاتا ہے. اتنے میں تو فارغ ہو جائیں گے. جی سر، جی سر، میں نے کہا فرسٹ 100 ڈیز جو ہوتے ہیں اس کے انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ کے ڈائریکشنز کو واضح کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فرسٹ 100 ڈیز میں یہ انڈیکیٹرز رہے تھے، آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کس سمت میں جا سکتا ہے. ابھی تو 4 ہفتے میں ہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے سر، تھوڑا سا تو ٹائم دیں. اچھا سر، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے،
یا پی ٹی آئی کی سابق حکومت کے حوالے سے، چاہے ہم مقدموں کی بات کریں جو کچھ مدینے میں ہوا، اس کے جو یہاں مقدمے پاکستان میں قائم کیے گئے، اس حوالے سے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی ایک سافٹ کارنر رکھتی ہے اس وقت، جو ہے وہ انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتی. کیا آپ کا اختلاف ہے اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز سے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی انتقام نہ لیں، اس وقت صرف جو ہے نا گورننس کریں، کیا کہتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ جتنی بھی آپ ماضی کی حکومتیں ہماری اٹھا کے دیکھ لیں، ریکارڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ کبھی بھی کسی دور میں بھی کسی سیاسی شخص کو قید و بند کی صحبتیں برداشت نہیں کرنا پڑی، نہ میڈیا ٹرائل برداشت کرنا پڑا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جمہوری روایت اور اقدار کو بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف جانتی ہے بلکہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی حفاظت بھی کرتی ہے. چلے سر، آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ایک شارٹ بریک لینا چاہیں گے. عدنان اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. ایک چھوٹا سا وقفہ، ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عدنان اسماعیل صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی اینتھنی نوید صاحب نے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اور اینتھنی نوید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتقام کی سیاست پہ بالکل یقین نہیں رکھتی. اینتھنی نوید صاحب مجھے بتائیے گا کہ خارجہ پالیسی چونکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں سر امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے؟ دوسری جانب روس، چائنا، ایران، یہ بلاک بھی اپنی جگہ موجود ہے. کس قسم کی خارجہ پالیسی کا پلان کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں، میں سمپل سی ایک بات جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ دوست ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، جو درینہ دوست رہے ہیں ہمیشہ سے، جو پاکستان کے روایتی دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. پھر پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلقات کی انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے. جی 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 سر، اینتھنی نوید صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی جی جی. تو مطلب سر اب دوست ممالک تو چائنا بھی ہمارے دوست ملک ہے. جی بالکل ہے، چائنا بھی ہے، ہاں، گلف کی ریاستیں بھی ہیں، روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے رہے ہیں. ہمارے تو کسی کے ساتھ تعلقات سر لیکن خلیجی ریاستیں اور سعودی عربیہ ناراض نظر آتا ہے پاکستان سے. سر کیا ناراضگی کی وجہ کیا ہے سر؟ سر ناراض جن سے تھے ان سے تھے، ہم پاکستان سے ناراض نہیں تھے. چند شخصیات سے ناراض ہو سکتے ہیں، پاکستان سے کوئی ناراض نہیں تھا. سر لیکن آپ سے کس نے کہا کہ پاکستان سے خلیجی ریاستیں ناراض تھیں؟ سر عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے عمران خان سے ناراض ہو سکتے ہیں. نہیں سر، پاکستان سے ناراضگی کا بیان ہے باقاعدہ سر، وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان ہے کہ جی یہ ریاستیں ہم سے ناراض ہیں. تھی نا، دیکھیں جو چیف ایگزیکٹو ریاست کا تھا اس کی حرکات و سکنات تھی نا ایسی کہ وہ خلیجی ریاستوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لے کے کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا نا. اب دیکھیں نا، اب وہ ملیشیا میں جانے سے ہم نے تو نہیں منع کیا تھا نا ان کو، پاکستان کی عوام نے تو نہیں منع کیا تھا عمران خان کو ملیشیا میں نہ جاؤ. سر اسلامی سربراہی کانفرنس کرانا اور اسلامی سربراہی کانفرنس تو بھٹو صاحب نے بھی انیشیٹ کی تھی نا جی، یہ تو ان کا کام تھا نا. اسلامی سربراہی کانفرنس کروانے سے کوئی خلیجی ریاست ناراض نہیں ہوئی تھی. سر لیکن آپ کا خود کا کریڈٹ، یعنی بھٹو صاحب کا بڑا کریڈٹ ہے اسلامک بلاک بنانے میں، یو اے ای کو فارم کرنے میں. وہ تو اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا سر. انیشیٹو بھی انہی کا تھا. ہاں یہ انہی کا انیشیٹو تھا. لیکن سر اگر کوئی ان کے انیشیٹو کو آگے لے کے بڑھتا ہے تو آپ کو تو اس کو سراہنا چاہیے نا کہ کم از کم. تو ہم نے کب کہا کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا پاکستان پیپلز پارٹی مخالف ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو میرے دوست میں نے بات کی ہے کہ ملیشیا جانے سے ہم نے نہیں روکا تھا، پاکستان کی عوام نے نہیں روکا تھا. جنہوں نے روکا تھا ان سے پوچھے کہ وہ کیوں ناراض تھے عمران خان سے. ٹھیک ہے، چلے سر آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہیں گے. عدنان اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ تمام صورتحال اپنی جگہ، لیکن اب بھی کل بھی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک باقاعدہ بیانیہ جاری کیا گیا اور بڑے سخت الفاظ میں جاری کیا گیا کہ سیاسی گفتگو اور سیاسی بیانات میں جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے اداروں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، ان کو نہیں انوالو کرنا چاہیے. اب ہم چینجز تو کچھ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی تقریر سے، اب ایسا لگ رہا ہے
کہ وہ جو بیانیہ شروع میں فالو کر رہے تھے شاید اب اتنا سخت بیانیہ نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ مریم نواز صاحبہ کی تقریر دیکھی ہے ابھی آپ نے؟ سر وہ انہوں نے بڑے الفاظ کا استعمال کرتے انہوں نے تو کوئی میرا خیال ہے 12 سے 15 دفعہ ریپیٹ کی ایک بات کو. اور دیکھیں اداروں کو برا بھلا کہنا تو ان کی ریت روایت ہمیشہ سے. یہ ہمیشہ اٹیک کرتے ہیں پاکستان کے دفاعی اداروں پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور میں کیا ہماری پوری پارٹی یہ بات سمجھتی ہے کہ جی دفاعی ادارے ہمارے سب سے دل کے عزیز ہیں اور وہ آن دا لائن آف فائر ہوتے ہیں, تو وہ سب سے آگے کھڑے ہیں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر ملک کیسے بچے گا؟ تو ان کے لیے ہم کبھی بھی ہم نے کوئی ٹویٹر تحریک چلائی ہے, نہ ہم نے کوئی ایسی کوئی چیز کی ہے. یہ تقریروں میں بھی لائیو جلسوں میں برا بھلا کہتے آئے ہیں. آپ کی پارٹی کے سابق صدر ہیں جاوید ہاشمی صاحب جی, آپ نے ان کا جو بیان ہے آپریشن سے پہلے سنا ہے سر؟ وہ بتائیے کون سا سر؟ آپریشن سے پہلے انہوں نے کل چند گھنٹے پہلے, آپریشن سے 6 گھنٹے پہلے, اچھا, انہوں نے ایک بیان دیا. جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ جی میں اب 6 گھنٹے میرے آپریشن میں رہ گئے ہیں, دل کو آپریشن بتایا گیا ہے, بائی پاس ہے, اس عمر میں ہی بائی پاس کرانے جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں اس بائی پاس سے جامبر ہو سکوں یا نہ ہو سکوں. جامبر ہو گیا تو آپ کے درمیان دوبارہ موجود ہوں گا, نہیں ہوا تو یہ اسے میرا اب آخری بیان سمجھیں. اور کہا جی میں نے عمران خان کو یہ بات بتا دی تھی کہ وہ جس طرح جا رہے ہیں اور جس طرح سے حکومت میں آ رہے ہیں, یہ دن آئے گا کہ انہوں نے دوبارہ عوام کی طرف جانا پڑے گا. یہ میری پہلے سے پیشن گوئی تھی, میں تمام چیزیں بتاتا آیا ہوں. میں نے ان کو خبردار کیا تھا کہ اداروں پہ حملہ نہ کرو, پی ٹی وی پہ حملہ نہ کرو, باقی چیزیں نہ کرو. یہ یوتھ ہماری غلط طرف چلی جائے گی اگر ان کو اس طریقے سے ایکٹیویٹ کر کے یا موٹیویٹ کر کے اس طرف لگایا گیا. انہوں نے کہا جی عمران خان کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے کہ وہ یوتھ کو اپنی بات سمجھانا جانتے ہیں. وہ جس طریقے سے اپنی بات کو کنوے کریں گے یوتھ ان کی بات سمجھتی ہے, آئیڈیلائز کرتی ہے, اور ایک عرصہ لگا ہے ان کو اس کام میں کہ وہ یوتھ ان کو فالو کر رہی ہے. کچھ ان کے کرکٹ کی وجہ سے, کچھ ان کی پرسنالٹی کا جو کیرزما ہے اس کی وجہ سے, لیکن لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور یہ وہ یوتھ ہے جو بغیر سوچے سمجھے ان کی ایک آواز پہ آگے بڑھتی ہے. انہوں نے کہا اس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے, عمران خان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اپنی بات منوانے کے. سر آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب کی عمران خان صاحب سے کیا گفتگو ہوئی اس وقت, میں وہاں موجود نہیں تھا, نہ میرے سامنے ہوئی, تو میں اس کو انڈورس تو نہیں کر سکتا کسی بات کو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا یوتھ بغیر سوچے سمجھے عمران خان کو فالو کر دیا, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ہمیں تقریباً اس میں کوئی 22 سال کی محنت ہے خان صاحب کی اس پارٹی کو یہاں تک لانے میں. میں آئی وٹنس ہوں اس پارٹی میں, دیکھنے والا, کہ مطلب جو لوگ مذاق اڑاتے تھے سنگل سیٹر کہہ کے, اور کیونکہ ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے اور ہمارے پاس کیمپین کرنے کے لیے لوگ نہیں ہوتے تھے. یوتھ اس وقت بھی یوتھ تھا نا, کوئی نہ کوئی تو ہوگا یوتھ, اس وقت جوان ہوگا 20 سال پہلے. تو یہ خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کوئی 22 سال لگے یہاں تک پہنچنے میں, تو یہ یوتھ نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس یوتھ نے جب خان صاحب کو فالو کیا تو خان صاحب نے کبھی انتشار پھیلانے کو نہیں کہا. خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کے باہر جا کے کوئی ہنگامہ رائی کر دو, یا کسی جلسوں میں ہنگامہ رائی کرو, یا گلو بٹ کی طرح ڈنڈے مارو, لوگوں کی گاڑیاں توڑ دو, جلا دو, گھیراؤ کر دو. یہ تو ہم نے کبھی خان صاحب نے یہ ضرور کہا کہ رات میں جو عدالتیں کھولی گئیں میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتا, ہمیشہ یاد رکھوں گا. یہ تو قوم نے بھی دیکھا الفاظ. سر آپ رات میں عدالتیں کھولی گئی تھی سر عدالت کے احکامات پہ عمل کرانے کے لیے. جی ہاں, تو مطلب اس پہ یہ بیان دینا کہ جی میرے لیے کھولی گئی تھی اور یہ بات میں کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ I think he was hurt about it. ظاہر ہے ان کے دل کو ایک ٹھیس پہنچی تھی کہ جی یہ اس طرح ہوا, لیکن عدالت ہمارے لیے بڑی احترام ہے. ایسا کون سا ڈو اینڈ ڈائی پرابلم ہے کہ الیکشن اگر اس سال کے آخر تک نہیں ہوتے تو مطلب کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی بات آ جائے گی, یا آپ کو یقین ہے کہ اگر اس سال کے آخر تک الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کی پارٹی جیت نہیں سکے گی؟ مطلب سر ہو جانے دیں, ٹرم پوری ہو جانے دیں, 6 مہینے اور ہو جائے گی نا حکومت, 5 مہینے اور چل جائے گی, کیا فرق پڑتا ہے سر 5 مہینے سے؟ یہ جو 5 مہینے پہلے انتخاب کرانا بہت مہنگا بھی پڑ سکتا ہے سر ملک کو. جس طریقے سے آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ خونی ریلی ہوگی, میں اسی لیے شیخ رشید صاحب کو آپ کا اتحادی کہہ رہا ہوں, آپ کی پارٹی کے نہیں ہے, لیکن اس قسم کے بیانات دینا کہ یہ خونی ریلی ہوگی, یہ مطلب اس میں بہت کچھ ہو جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ملک کس طرف نکل جائے گا, تو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو یہ بیانات دے کے؟ انٹرنیشنل میڈیا, آپ کی فورن انویسٹرز, تمام لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں سر.
دیکھیں ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ یہ ملک میں کوئی خونی وہ ہو یا کوئی ایسی ہو جائے کہ اللہ نہ کرے لوگوں کو حادثہ ہو جائے. ہماری پرامن احتجاج کرنے کی پوری کوشش ہے. خان صاحب نے ایک کال دی ہے, میگا کال ہے اسلام آباد کے لیے, اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اس میں ہم کیوں حصہ لیں گے, اور آپ نے کہا کہ اس کو پورا ٹرم ہونے دیں, تو پاکستان کا کباڑا نکل جائے گا پورا ٹرم ہونے میں. ابھی آپ نے شروعات دیکھ لی ہے, جیسے بھائی نے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ واقعی ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, جو سندھ ہاؤس میں ہوا لوگوں نے دیکھا, یہ سر عام ہوگا اب, اور یہ پریکٹس بن جائے گی. اور اس کے بعد دیکھیں یہ فلور کراسنگ ہوئی ہے. اچھا سر, فرح خان صاحبہ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا, یا کوئی ایسی بات نہیں, پارٹی آپ کی ڈیفینڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ فرح خان صاحبہ سے میرا پرسنلی کوئی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, میں ویسے پارٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ کی پارٹی ڈیفینڈ کرتی ہے, ان کو نہیں کرتی. ہمارا فرح خان سے کیا وہ ہے اختلاف؟ سر آپ کے سابق وزراء جو ہیں باقاعدہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارا اختلاف نہیں ہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں ہمارا اختلاف تو نہیں ہے سر, لیکن اگر ان کی انوالومنٹ نکلتی ہے, دیکھیں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو یا کسی کی اہلیہ کو کسی قسم کے کرپشن میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت یہ کہنا ہے. لیکن سر کچھ عرصہ پہلے یہی دوسری فیملیز تھیں, قاضی فائزہ کی فیملی تھی, نواز شریف کی فیملی تھی, بیگم کلثوم نواز مرحومہ کا, یہ تمام چیزیں جب ایک کسی دوسرے سیاستدان کی فیملی کو کورٹوں میں بلایا جا سکتا ہے, نیب ایف آئی اے والے جو ہیں وہ تفتیش کر سکتے ہیں, تمام چیزیں کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر کی تو سر ہر چیز پبلک ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم تو NRO 2 نہیں مانگ رہے سر, لیکن یہ گورنمنٹ یہی کریٹ کیا جا رہا ہے نا, یہ کہ خاندان کی فیملی یعنی فیملی کو یا اب خاندان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس ابھی گورنمنٹ ہے نا, ابھی یہ گورننس میں آئے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم یہ بہتر کر دیں گے, وہ صحیح کر دیں گے, $100 پتہ نہیں کتنے کا کر دیں گے, 40 کا کر دیں گے, 50 کا کر دیں گے. نہ ڈالر قابو آنے والا ہے, نہ ان سے اسٹاک مارکیٹ قابو آ رہی ہے. ابھی اس پہ فوکس کریں, زیادہ بہتر ہے. NRO 2 کی کوشش نہ کریں, وہ ہم ان کو لینے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے. NRO 2 تو سر یہ دیں گے نا, یہ تو دینے والے ہی ہیں. نہیں, یہ تو اپنے آپ کو کی سائڈ چینج ہو گئی ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھیں, ہمیں تو نہیں دینے والے تھے بھائی جان, ہم نے تو بھاگنا نہیں ہے, ہم تو ادھر ہی, ہمارے خون پسینہ کمائی سب ادھر ہے. دیکھیں ان کے بچے باہر, ان کی شادیاں باہر, ان کی بیماریوں کے علاج, پرائم منسٹر کے بچے بھی باہر سر پڑھ رہے نا, بھاگ تو نہیں گئے. پڑھنے کے بعد دیکھا جائے گا سر یہ چلیں بیماریوں کے علاج باہر, کوئی بیماری ایسی نہیں ہے. BMW بلیٹ پروف گاڑی لے جانے کی کیا ضرورت تھی سر؟ سر پاکستان باتیں تو بنتی ہے نا سر. بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس آنے کے لیے ہیلی کاپٹر 1 ارب روپے عوام کا خرچ کر دینا سر. یہاں لوگ ایسے بھی ممالک ہیں, بڑے بڑے ممالک جہاں سائیکل پہ لوگ جاتے ہیں سر اپنے آفس, آپ بنی گالا چھوڑ دیتے, پرائم منسٹر ہاؤس میں شفٹ ہو جاتے سر, 1 ارب عوام کا بچ جاتا, کسی غریب کے پیٹ میں چلا جاتا سر. 1 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر لگا ہے سر, 1 ارب روپے ہیلی کاپٹر کے اخراجات لگے ہیں صرف پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا جانے میں 3.5 سال کے دوران. 3.5 سال میں, مطلب سر 3.5 سال ہو یا 15 سال ہوں سر, 1 ارب روپے اٹ میٹرز, عوام کے پیسے تھے سر. بالکل. یہاں لوگ بڑے بڑے ملکوں کے وزیر اعظم سائیکلوں پہ جاتے ہیں, لیکن اور پرائم منسٹر ہاؤس دیا اس لیے جاتا ہے کہ وزیر اعظم آگے پرائم منسٹر ہاؤس میں رک جائے, اس کو اپنے گھر نہ جانا پڑے. آخر ایسی کون سی ضرورت تھی سر کہ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا جانا پڑتا؟ لیکن وہ جو لوگ جو سائیکل پہ جاتے ہیں نا میرے بھائی, اس ملک وہ بڑی بڑی ریاستیں ہوتے ہیں, بڑے بڑے ممالک ہوتے ہیں, وہ ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کے اس طرح کرپشن نہیں ہوتی کہ آؤ 3 سال 4 سال 5 سال کرپشن کرو, NRO لو, نکل جاؤ, پھر آ جائیں گے 2 سال بعد, اور 2 سال میں یہ کہیں گے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پلیٹلیٹ ٹھیک ہو جائیں گے. اس پہ آپ سے مزید بات کرتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا راشد خلجی صاحب نے, رہنما ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے, ممبر صوبائی اسمبلی ہیں, ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم راشد خلجی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. خیریت سے ہیں سر؟ آپ کی آواز تھوڑی سی, راشد خلجی صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی جی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کلیئر آواز آ رہی ہے سر؟ آپ بہتر ہے. ٹھیک ٹھیک. راشد خلجی صاحب آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہیں گے. اب نسرین جلیل صاحبہ کا جو نام ہے وہ گورنرشپ کے لیے اس کی سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے, اور ممکنہ طور پہ اگر کوئی آبجیکشن نہیں آتی, جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف دوسری مخالفین کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے, تو پھر ان کو گورنر جو ہے وہ ان کی تعیناتی کر دی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, صدر مملکت کی جانب سے یہ تعیناتی کر دی جائے گی یا تو کوئی آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے؟ جی, کیونکہ اس دن فارمر پرائم منسٹر بھاٹاواد عارضی مرکز پہ آئے تھے, تو اس ٹائم نسرین جلیل واجی بھی موجود تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی اخلاقی ضرورت تھی پی ٹی آئی کی رہنماؤں میں, تو اس دن انہیں اعتراض کرنی چاہیے تھا, کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ خاتون جو بیٹھی ہیں ان کی موجودگی میں ہم ان سے ملاقات نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غدار کہنے کی جو ریت ہے ختم ہونی چاہیے پاکستان میں.
पाकिस्तान के अंदर जो तर्ज चल रहा है ये कतई गैर मुनासिब है। इसके अंदर हमें आगे बढ़ के ही देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस है। दुनिया भर के अंदर महंगाई की एक लहर है, बहुत सारे इश्यूज हैं। सर ये सवाल किया गया फवाद चौधरी साहब से, और फवाद चौधरी का ये कहना था कि जी हमने जिन लोगों को पोजीशंस दी, हमने जिन लोगों को वजारत दी, वो साफ लोग थे जो 22 अगस्त से पहले चाहे उस पार्टी में रहे हो। ठीक है, वो तो कभी जरदारी साहब को डिफेंड करते थे और मैं समझता हूँ उनकी तो अगर उन्हें शैतान को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो वो शैतान की भी जो है बहुत अच्छी तरह से वजाहतें कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि शैतान सही था, उसमें गलतियों को इसे मौका देना चाहिए। बात चौधरी साहब की तो बात नहीं करें। मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर इतनी इखलाकियात हमें बातें रखनी चाहिए। अगर इस तरह की बात करेंगे तो हर किसी के बारे में कुछ ऐसे न ऐसे इल्जाम हैं जो गुफ्तगू अब तक अवामी जलसों में हो रही है, बदकिस्मती से वो कतई मुनासिब नहीं है। और अगर आप कोई समझता है कि वो मुनासिब हो रही है तो अल्लाह ताला हिदायत है उन्हें। और जहाँ तक रही बात के कौन नफीस है, तो जब तक एमटीएम की जरूरत थी एमटीएम नफीस थी। जब आप अपने लोगों को नहीं रोक सके, वो लोग आपकी जमात के अंदर रहते हुए कहीं और गलावे बढ़ा रहे थे, आपको नहीं पता चला। तो ये बैड गवर्नेंस है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है, आपको सियासी मजबूत नहीं है, वरना इस फुटकार नहीं होती। सर लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने का जो सेहरा है काफी हद तक वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सर जाता है। मैं समझता हूँ इत्यादियों में से अगर आपकी जमात नहीं जाती तो मुनहरिफ दिल्ली को देख लें, हमारी तो 14 सीटें छीन के दी गई थी। सर तो क्या यही 14 सीटें छीनने का इंतकाम लिया गया इमरान खान की हुकूमत गिरा के, जो आपसे सीटें छीनी गई? देखिए, हमने तमाम सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान में सियासी निजाम के इस्तेहकाम के लिए पीटीआई से बात की। हमने उनसे एक रिटर्न एग्रीमेंट किया और उसके अंदर हमने अपने शहरी इलाकों के मसाइल पर बात की। बदकिस्मती से उनमें से माहितों पर अमल दरामद शुरू तो हुआ, लेकिन वो इतनी सख्त रफ्तारी से चल रहा था कि जैसे मैं समझता हूँ कि कोई 10 साल मंसूबा हो। तो रियासत की जिम्मेदारी होती है रियासत में बसने वाले तमाम लोगों को बराबर का शरीक समझें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इंतहाई मुश्किल हालात में सियासत कर रही थी। हमारे दफातर बंद थे, हमारे सर ये दफातर बंद किसने कराए थे सर आपके, और कब कराए थे? अगर मैं ये बात करूं कि आपके दफातर जिस जमात ने बंद कराए, सर मैं आपसे सवाल कर लूं, जिस जमात ने सर आपके दफातर बंद कराए, जिस जमात ने आप पे 2 दफा ऑपरेशन किया, एक दफा नहीं सर, मतलब 2 दफा या 3 दफा ऑपरेशन होना एक ही जमात के ऊपर, जिसको आप मुरीद इल्जाम ठहराते हैं कि एमक्यूएम को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिस जमातों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्हीं दोनों को इख्तिदार में लाने के लिए आपने एक ऐसी हुकूमत गिरा दी जो आपके साथ खड़ी थी। सर आपको भी तो सर वापस इलेक्शन में वोट लेने के लिए अवाम की तरफ जाना होगा। आप क्या कहेंगे सर, इख्तिदार की खातिर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए ऑपरेशंस किए? देखिए, ऑपरेशन किसने किया सबको पता है, ऑपरेशन क्यों हुआ सबको पता है। हमने इंतहाई ईमानदारी के साथ पीटीआई की हुकूमत को सपोर्ट किया और आखिरी वक्त में हम लोग थे जिन्होंने इनको छोड़ा, जब इनके अपने लोग जिन्होंने पीटीआई के टिकट पर इंतखाब लड़ा, पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीते, या वो अराकीन जो पीटीआई में शामिल हुए उन लोगों ने पीटीआई का साथ छोड़ा, उस वक्त जाके हमने अपना फैसला किया। हम ये तो वादा नहीं किया था इनकी हुकूमत बचाने का। पिछली दफा पहली कदम इस्तेमाल आई थी तो एमक्यूएम ने खुल के बात की थी। कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल भाई ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बिल्कुल वादे अंदाज में न सिर्फ सपोर्ट किया था बल्कि अपने मसाइल भी सामने रखे थे कि इन मसाइल को देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस तमाम तर गुफ्तगू को सुना जरूर गया, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की प्रोग्रेस नहीं। अगर प्रोग्रेस होती तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम अपने फैसले करती और शायद इनकी हुकूमत शायद चल जाती। अच्छा सर, NA 240 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से जो है सीट एडजस्टमेंट है आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, बात सीट एडजस्टमेंट की नहीं, एमक्यूएम ने हमेशा इलेक्शन इंफरादी हैसियत में लड़ा है और ये इनकी तारीख रही है। सीट एडजस्टमेंट होती है वो लाजमी से राब्ता कमेटी का फोरम है, वो डिसाइड करता है। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित इकबाल
डिप्टी इकबाल भाई की इंतकाल के बाद खाली हुई और इंशाल्लाह ताला ये सीट इंशाल्लाह ताला बड़े आसानी से अच्छे मार्जिन से मुस्तहकम होगी। नहीं तो सर आप मुकाबला करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि आज उनकी जानिब से एक जो कागजात नामजदगी जमा की गई है, तो अब मैंने आपको बताया ना कि हमारा पीपल्स पार्टी से भी जो है एक वर्किंग रिलेशन हमने कायम किया है, उनसे हमने कुछ इश्यूज पे बात की है, तो उसकी भी हम प्रोग्रेस का जायजा ले रहे हैं कि जो जिन इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं, जिनके अंदर डोमिसाइल, जाली डोमिसाइल हैं, जॉब के मसले हैं, शहरी अर्बन सिंपथना नजरअंदाज किया गया, उन इश्यूज को हमने हाईलाइट किया है। तो मैं समझता हूँ कोई हम पीपल्स पार्टी जिससे हमने पीटीआई के साथ एक माहिदा किया था, इसी तरह हमने एक माहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की है, उनसे वर्किंग रिलेशन बनाया है, वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून से बनाया है, वफाक की हुकूमत का हिस्सा बने, सूबाई हुकूमत का हम बाहर के सभी हिस्सा नहीं बने, लेकिन उनसे एक वर्किंग रिलेशन है, उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने मसाइल रखे हैं। और आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी से हम जब भी असेंबली का फ्लोर हो या रोड हो, जहाँ भी हमने शहर की भी बात की, उसके लिए हमारे अरकान मुंतखब अरकान पे तशद्दुद भी हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन हम आवाम की बात कर रहे हैं और सियासत के अंदर कोई चीज घर पे आखिर नहीं होती। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत करती है, हम अपनी सियासत करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद खिलजी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली राशिद खिलजी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी राशिद खिलजी साहब से, जो कि MPA हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं दान इस्माइल साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, आज भी इमरान खान के एक मीडिया टॉक सामने आई, एक खिताब सामने आया, उन्होंने कहा जी ये हुकूमत गिराई गई, साजिश की गई, तमाम चीज़ें। सर, बात यह है कि अगर आपके मुनर्रिफ अराकीन को हटा भी दें, तब भी अगर आप देखें गिनती के लिहाज से आपके इत्तेहादी आपको छोड़ गए, ठीक है सर। अब इत्तेहादी तो आपकी पार्टी के थे नहीं ना सर, उन पे तो कोई अगर कोर्ट ना तो कोई कोर्ट उन पे एक्शन ले सकती है, ना कुछ और वो हो सकता है। मुनर्रिफ अराकीन को भी एक तरफ हटा दें सर। अब मेजॉरिटी इस वक्त अपोजिशन की मेजॉरिटी होने के बाद हुकूमत बनाई है ना सर, तस्लीम कर लें सर। क्या है, इख्तिदार आनी जानी चीज़ होती है सर, सारी ज़िंदगी या ताहयात तो किसी के पास इख्तिदार होता नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है सर, इस्तेहकाम आने दें मुल्क में। अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाते, आवाम खुद उनको हटा देगी। या इलेक्शन कितनी दूर है सर, 1-1.5 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। क्या है, देखिए, ये जो अपने इक़्तिदार में भी आए हैं ना, उसमें इनका सबसे पहला काम ये इन्होंने करना है कि ये आके जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करेंगे। ये उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी से प्रेशर डाल रहे हैं कि वोटिंग ना हो किसी तरह वहाँ से, क्योंकि इनको ये पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट इंशाल्लाह हमारे पास आएगा, PTI के पास आएगा, खान साहब के पास आएगा और उससे हमें आसानी होगी। ये जो सारे आपने देखा है 36 लोगों ने हलफ उठाया, उसमें से 24 जो है वो जमानतों पे अदालत पे केसेस चल रहे हैं। तो इस तरह की अगर आप अपनी कैबिनेट बनाएंगे जिसमें से आपके 60% 70% लोग जो हैं वो बेल पे हों और उसके बाद उनके ऊपर मतलब बिलियंस के केसेस हों, तो आप तो मुल्क का मतलब दिवालिया निकालेंगे ना। इसके बाद आप मुल्क में परफॉर्मेंस तो दे नहीं सकते। पीपल्स पार्टी के पास जो है वो सिंध की मेरा ख्याल है कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 14 साल से इनके पास गवर्नमेंट है। 14 बसें ये नहीं ला सके आज तक। हमेशा इन्होंने डेट दी कि जी अब आगे एडमिनिस्ट्रेटर नया वो ले आएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पानी का मसला ये हल नहीं कर सके। बिजली की लोड शेडिंग हमारे जाते ही, तो आप पे इल्जाम है ना इस्लामाबाद की मेट्रो बस बिजली हमारे जाते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कितनी जल्दी उसको वापस ऑपरेशनल करके चलाई। 1 इंच और मज़ीद मोटरवे नहीं बना या मज़ीद चीज़ें नहीं बनी। जो कुछ लास्ट टेन्योर में जो कुछ हुआ था, कराची की अगर आप ग्रीन लाइन बसेस की बात करें तो वो भी वहीं तक बनी हुई है जहाँ तक कि जिस ट्रैक के ऊपर, जिस नुमाइश तक, जहाँ तक काम हो रहा था, जो कि नवाज शरीफ ने जो इफ्तिताह किया था वही ऑपरेशनल हुई। उसके बाद 1 इंच वो ट्रैक आगे नहीं बढ़ सका। हम बहुत सुनते रहे जी फलां हैं और आएंगी, बड़ा खुदा करके 80 बसेज आई हैं जो कि अब किसी न किसी तरह चल रही हैं, लेकिन चलती नज़र नहीं आ रही थी लोगों को। यानी अब आप देखें ना कि वही लोग जो फैज़ाबाद से एयरपोर्ट अब बासानी जा रहे हैं, क्या वजह थी सर? ये चीज़ें तो होनी चाहिए थी ना कम से कम आपकी गवर्नमेंट में। डॉक्टर साहब 30 साल इन्होंने हुक्मरानी की है
اس کو آپ 3.5 سال سے اگر کمپیئر کریں گے تو ناجائزگی ہو جائے گی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. ہمیں اتنا ٹائم دیا جائے کہ ہم واپس چیزوں کو ٹریک پہ لا سکیں. 2 سال ہمارے نکلے ہیں کووڈ کے اندر, جو کہ پوری قوم, آپ نے, ہم نے, سب نے گھروں میں بیٹھ کے وٹنس کیا کہ کوئی کام نہیں چلا. یہ عمران خان کی دی ہوئی ویکسین آپ کے, میرے اور میرے بیوی بچوں کے جسم میں جو دی گئی ہے مفت, فری آف کاسٹ, یہ عمران خان کی دی ہوئی ہے. ریبیز ویکسین تک تو آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو ہمارا حال یہ تھا, جس نے ہماری قوم کا خیال کیا, ہم سارے, جو ساری پارٹیاں ہیں اس کے مل کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے کہ یار اس کو نکالو, کیونکہ یہ تو قوم سیدھی راہ پہ چلی جائے گی, ترقی شروع ہو جائے گی, اور ہمارے جو بگ باسز ہیں امریکہ وہ ناراض ہو جائیں گے. سر لیکن جہاں تک بات ہے کووڈ پہ کنٹرول کی, تو سندھ حکومت نے بھی بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا, اور جس طریقے سے تمام جو ریسٹرکشنز لگائی گئیں, تمام چیزیں کی گئیں, ان کا آغاز ہی سندھ سے ہوتا تھا. اس کے بعد این سی او سی کی جانب سے اعلامیہ آیا کرتا تھا. بہت ساری چیزیں سندھ کی اڈاپٹ کی گئیں, آپ کی پنجاب حکومت نے اڈاپٹ کی, جو کہ سندھ میں جس طریقے سے جو اسٹیپس لیے گئے, جس طریقے سے اقدامات لے کے کووڈ کے پھیلاؤ کو روکا گیا, اس بات کو تو اعتراف کرتے ہیں سر. سر ہم نے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن جب ہم نے کہا تو انہوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, خوبصورت لاک ڈاؤن, بیوٹیفل لاک ڈاؤن. اس کے بعد انہوں نے اسی طرز عمل کو فالو کیا, کیونکہ ان کی تو یہ ہر دل کوشش تھی کہ جی شٹ ڈاؤن کیا جائے, جیسے انڈیا نے اور ملکوں نے کیا, اور ان کا دیوالیہ نکلا, آپ نے دیکھا. ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, ہم نے ویکسین فری آف کاسٹ سپلائی کی, اور وی میک شیور کہ ویکسین جو ہے وہ اویلیبل ہو, میکسیمم لوگوں تک اویلیبل ہو, کیونکہ جان بچانے والی دوائی تھی. کیونکہ آپ کو فرسٹ فیز یاد ہوگا کووڈ کا, لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کرنا کیا ہے, کیونکہ ایک نئی بیماری دنیا میں آئی تھی, اور ایسی آئی تھی لوگوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا کیا, 2 فٹ قریب بھی بیٹھنا چھوڑ دیا تھا. سر آپ کی نے پرووائڈ ضرور کی ہوگی, لیکن ویکسینیشن سینٹرز, ان کی ایڈمنسٹریشن, اس کو ساری پرووائڈ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے. نہیں سر, ویکسینیشن ضرور پرووائڈ کی جی, لیکن ویکسینیشن کو لوگوں تک پہنچانے کا کام جو ہے وہ صوبائی حکومت نے کیا. ظاہر ہے وہ تو کر لیں گے, سارے ویکسینیشن سینٹرز, ویکسینیٹرز, ٹیمز, اس کی کولڈ چین مینٹین کرنا, تمام چیزیں. اور سر ہاسپٹل اگر آپ کے پاس ہوگا, ہم لا کے آپ کو ویکسین دیں گے, تو آپ اتنا تو کریں گے کہ انجیکشن لگا دیں کسی کو, یا یہ بھی آپ کہیں گے میں نہیں کر سکتا, یہ بھی آپ کر دیں. فائر بریگیڈ لا کے دیں, سب کچھ کر کے دیا ان کو. دیکھیں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ جب ہم نے صحت کارڈ لانچ کیا تو 3 صوبوں میں صحت کارڈ لانچ ہوا, نہیں ہوا تو سندھ گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں صحت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس تو بالکل بہترین صحت کا علاج ہے, ہمارے پاس نظام ہے. تو کیا نظام ہے ہمارا صحت کا؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب فری آف کاسٹ 10 لاکھ روپے کا انشورڈ آپ کا, میرا ڈرائیور جو پشاور میں رہتا ہے یا پنجاب میں رہتا ہے, وہاں سے آ کے وہ اس صحت کارڈ کے اوپر آپ کے اچھے ہاسپٹل میں اپنے بیوی بچوں کا علاج کراتا ہے, لیکن آپ کا سندھ کا شہری وہ نہیں کرا سکتا, اس لیے کہ اس کے پاس صحت کارڈ نہیں ہے. وہ جاتا ہے اپنے پیسے خرچ کرنے. گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کا آپ کو یہ معلوم ہے کس طرح کا ہمارا نظام ہے, کہاں سے ہم ان کو کر کے دیں گے, نہ ان کے بیچاروں کے پاس پیسے ہیں کرنے کے, تو وہ بھی نہیں انہوں نے کرا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ قوم کا تو سوچا نہیں نا, اپنا ہی سوچا کہ جی ہم اگر سندھ کا ان کا وہ صحت کارڈ لے لیں گے تو ہماری تو بات خراب ہو جائے گی, اور خود ہم لا نہیں سکتے. سر آپ کے نیریٹو کو, عمران خان صاحب کے نیگیٹو کو, ان کے نیریٹو کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں سر, لیکن عوام کو اسلام آباد لے کے جانا, ایک بڑی تعداد کا دعویٰ کر رہے ہیں, خدا نہ خاصہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ خدا نہ خاصہ پیش آ جائے, بیرونی عناصر بھی ہو سکتے ہیں, باقی چیزیں ہیں, لوگ اس قسم کی سچویشنز کا فائدہ اٹھاتے ہیں جب حکومت اور اپوزیشن میں ایک تصادم کی صورتحال ہو. سر آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے گریٹر انٹرسٹ میں بہتر یہ ہوگا, یا ملک کے سلامتی کے انٹرسٹ میں, کہ سر ٹھیک ہے جلسے جلوس اپنی جگہ, نیریٹو بلڈ کرنا اپنی جگہ, لیکن ملک کی سلامتی کے یعنی ایک گریٹر انٹرسٹ میں آپ کے ٹھیک ہے, اب جس طریقے سے عوام اگر مان گئی آپ کا نیریٹو, تو آپ کے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے, نہ کہ حکومت کو پریشرائز کرنا کہ ہر صورت میں الیکشن کی کال دیں, ادروائز جو ہے نا وہ کوئی اور چیز مانی نہیں جائے گی. سر آپ نہیں سمجھتے جس میں بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو منا لیا جائے کہ جی ٹھیک ہے کچھ ٹائم آپ بڑھا دیں, کچھ ہم کم کر لیتے ہیں تاکہ بیچ کا کوئی راستہ نکل آئے. کیا یہ بات درست ہے سر؟ اس بات کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے نہیں ہے, لیکن ہم پرامن احتجاج کے لیے ضرور جائیں گے. پرامن احتجاج کی خان صاحب نے کال دی ہے, لاکھوں لوگ شامل ہوں گے اس کے اندر. دیکھیں ہونے کو تو کچھ ایک جلسے میں بھی ہو سکتا ہے, کارنر میٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کبھی یہ حادثہ پیش آئے. ہماری کبھی خواہش نہیں ہے کہ یہ حادثہ پیش آئے. یہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ دبا کے انہوں نے وہاں کنٹینرز لگانا شروع کر دیے ہیں, سب بلاکیج کرنا شروع کر دیے. ان کو کیا ڈر ہے؟ ہم تو ان سے کوئی چھیننے تو کچھ نہیں آ رہے.
ہم نے تو پرامن احتجاج کی کال دی ہے. ہم تو وہاں پر کوئی آتش گیری یا کوئی ایسی ہمارا کوئی پلان ہی نہیں ہے. ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ عوام کا ایک سمندر ٹوٹے گا اندر, اس کا پریشر پڑے گا ان کے اوپر. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ قوم اب جاگ گئی ہے, یہ قوم اب عمران خان کے فیور میں ہے اور یہ اس کو دبانا چاہتے ہیں. انہوں نے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, کون سی پارٹی رہ گئی ہے جو ہمارے اگینسٹ نہ کھڑی ہو؟ ہارڈلی. سر اپنے لوگ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہیں, پارٹیوں کی تو دور کی بات ہے سر. سر جب مشکل رات سنی جاتی ہے, جو آپ کے کچن ممبرز تھے, جو خان صاحب کے ساتھ ہر وقت منٹ ٹو منٹ رابطے میں رہا کرتے تھے, جو خان صاحب کو ہیلی کاپٹر یا چارٹر پلین دیا کرتے تھے, سر وہی آپ کے ساتھ نہیں رہے تو پھر کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی نا سر. اتنے کوئی بات نہیں سر, اللہ ساتھ ہے, اگر مجھ سے میرے قریبی دو لوگ یا قریبی دوست دور ہوتے جائیں گے اور میجورٹی یعنی اچھی خاصی تعداد دور ہوتی جائے گی, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں خرابی ہے. میں اپنے اندر کوئی خرابی ڈھونڈوں گا کہ مجھے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہے نا کہ مجھ سے میرے قریبی دوست دور ہو رہے ہیں. میجورٹی تو عوام ہے, عوام ہمارے ساتھ ہے. نمبرز تو دیکھیں نا آپ. ایک انسان اپنے حلقہ احباب سے پہچانا جاتا ہے نا سر. میں اپنے دوستوں سے پہچانا چاہوں گا کہ میں کس گیدرنگ میں بیٹھتا ہوں, میرے ساتھ کون لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا میری دوستیاں کن سے. اگر وہ میرے لیے بری باتیں کریں گے, یا کیونکہ جتنا مجھے میرے دوست جانیں گے اتنا عام لوگ نہیں جانتے. جو لوگ میرے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ تو مجھے نہیں جانتے, مجھے تو پرسنلی میرے دوست جانیں گے نا سر. اگر وہی میرے بارے میں بری باتیں کریں اور مجھ سے منحرف ہو جائیں تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو میرے اندر ہے نا, جس کی وجہ سے میرے اپنے قریبی دوست, یا میری سلیکشن ہی غلط تھی کہ میں نے غلط دوست بنائے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ میجورٹی کی بات کرتے ہیں تو میجورٹی تو ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ انٹیکٹ ہے. اگر اس میں سے کچھ لوگ اپنا ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے, یا کوئی ان کو اپنی ایک میں یہی کہوں گا ڈفرینس آف اوپینین, یا کوئی ان کا ایک آپشن الگ ہے, یا ان کی سوچ الگ ہے تھوڑی سی, تو ٹھیک ہے, وہ ناراضگی کا حق ہے, وہ ناراض ہو. خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ اصل ٹیم کا پتہ چل گیا ہے, اب جو لوگ ساتھ ہیں وہی اصل ٹیم ہے, لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ سر یہ اصل ٹیم ساتھ رہے گی؟ اس میں بھی تو سر بہت سے ایسے چہرے ہیں جو کئی حکومتوں کے ساتھ رہ چکے ہیں. آپ کے بہت سے اسپوکس پرسن, فرنٹ مین ایسے ہیں جو کہ دوسری حکومتوں کے ساتھ ان کا بڑا حصہ رہے ہیں, ان کے باقاعدہ ان کے فیس آف دا پارٹی رہے. جی ہماری انشاءاللہ اللہ سے یہ دعا ہے اور یہ کوشش ہوگی کہ اس دفعہ جو ہماری حکومت ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے لوگ آئیں جو کہ ہماری پارٹی کو بھی منظم کریں اور مزید اسٹرینتھن کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں, نہ کہ صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے. باقی وقت ہی بتائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عدنان اسماعیل صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.